Assalamu alaikum, everyone. This is Sherafan and Tuba from Plan 9. We have Honorable Shahid Malik Saab from Bank Al Fala, Ali Ata and Alizia Arif and Hina from State Bank's team. We are here to explain the Kamyab Jawan program and how to what mistakes are usually done in that program's application form. Shahid Malik Saab is here. He's a senior banker. He's a head of SME products in Bank Al Fala, and we are very grateful to him and Ali Ata for holding this up کہ ہم لوگ یہ سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو سر کائنڈلی اوور ٹو شاہد صاحب اینڈ علی صاحب پلیز. جی شاہد صاحب کہ سر آپ کے لیکچر سے پہلے اگر 2 منٹ جو ہیں وہ مل جائیں سر. بالکل جی، تلاوت کر دیں تاکہ بالکل سر. لیٹس کوشر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. جی اچھا، اس سیشن کو شروع کرنے سے پہلے اوبیسلی جو اپلیکنٹس ہیں ان کو ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو شاہد صاحب دیں گے. اس سے پہلے بس جو لوگ بالکل نیو ہیں اسکیم کے لیے ان کو تھوڑا سا بس اس کے سیلین فیچرز جو ہیں وہ بتاتے چلتے ہیں کہ جو کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم ہے یہ 21 بینکس کے تھرو اویلیبل ہے. یہ جو اسکیم ہے یہ آئی ٹی انٹرپرینورز، کیونکہ ہمارے ٹارگیٹ آڈینس ہے 18 سے لے کے 45 ایج لمٹ ہے. اور اگر آپ کی کوئی پارٹنرشپ یا کمپنی ہے تو پھر لمیٹڈ کمپنی ہے تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے ایک ڈائریکٹر یا ایک پارٹنر جو ہے وہ اس ایج بریکٹ میں فال ہونا چاہیے اس اسکیم کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے. اس اسکیم میں 8 سال کے لیے لونز دیے جاتے ہیں. تمام قسم کے لونز شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اس میں فائنینس کیے جا رہے ہیں. اس میں 3 ٹیئرز ہیں جس میں ہم فوکس کریں گے ٹیئر 1 لونز میں جو 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہیں، جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کولیٹرل نہ لیا جائے بلکہ پرسنل گارنٹیز کے اگینسٹ فائنینسنگ کی جائے. اور اس کا جو اینڈ یوزر ریٹ ہے ٹیئر 1 کا وہ 3% ہے اور آپ کو 8 سال میں واپس کرنا ہوتا ہے. اور اس میں جو ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو رکھنا ہوتا ہے وہ 90-10 رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ 100 روپے ہیں اگر بینک کے تو اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ آپ کو 11 روپے آپ کو اپنے رکھنے ہوں. اس کے علاوہ جی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ شاہد صاحب ایک ڈیٹیل اوور ویو تو دیں گے، لیکن آپ لوگ بھی یہ کامیاب جوان پورٹل ہے اس پہ جا کے جب اپلائی کریں اس سے پہلے ضرور جو ہے سمیڈا کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے سیمپل بزنس پلانز دیکھ لیں جو کہ اگر آپ نئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بنانا چاہیں. اس کے علاوہ ایف اے کیوز اویلیبل ہیں جس میں کافی ڈیٹیل میں تمام جو کوشچنز جو ہیں جو فرسٹ ٹائم اپلیکنٹ کے ذہن میں آتے ہیں وہ جو ہیں ایلیبوریٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جی آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آلریڈی ٹیوٹوریل اور ہینڈ بک اور گائیڈ لائن بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ ہی. تو پلیز ان کو جو ہے نا میری یہ ریکویسٹ ہوگی تمام انٹرپرینور سے کہ ان کو ایک بار آپ ضرور کنسلٹ کریں. اور پھر پی آئی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ ہم ملٹیپل سیشنز کر بھی چکے ہیں، ان سے گائیڈنس لیں. اور جب آپ کو وہاں سے پھر بھی اگر آپ کا معاملہ نہیں ریزالو ہو رہا پھر آپ کمرشل بینک کی طرف جو ہے نا جائیں اور ان کو اپروچ کریں اور ہیلپ لیں فارم فلنگ میں. اوور ٹو شاہد ملک صاحب پلیز سر. جی السلام علیکم. اچھا جی، کوشچن سٹارٹ. سب سے پہلے تو میں جسٹ واکنگ یو تھرو ود ایپلیکنٹ کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے آپ کے پاس 2-3 چیزیں موجود ہونی چاہیے. 1 should be your picture, visible picture. جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں ایجوکیشنل پلس بجلی کا بل، یہ آپ کے پاس اسکینڈ موجود کاپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ میں سی این آئی سی فرنٹ اینڈ بیک بوتھ سائڈس. ایکسپیرئنس کے اندر there is a question mark کہ ایکسپیرئنس کے اندر کیا ڈالا جائے اور اس کا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا. تو ایکسپیرئنس کے اندر جسٹ ڈیٹیل آؤٹ کہ کتنی دیر سے اسی لائن آف بزنس میں کام کر رہے ہیں اور وہ لکھ دینا ہی should be more than enough. ہاں اگر لائسنس رجسٹریشن تو ممبرشپ اس ٹائپ کی چیز ہے تو وہ ضرور ساتھ آپ لوڈ کریں. اب کئی جگہ پر یہ ہوگا کہ آپ لوڈ نہیں کر سکتے تو اس کے اندر پریشان مت ہوں، جو کچھ اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے علاوہ
اگر آپ نے بینک آف پریفرنس بینک الفلا چوز کیا تو میں پی آئی ٹی وی والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا ایک اینکر پرسن رکھیں جو مجھے ویکلی بیس پر آئی ڈی کارڈ جو ہیں ان کا ڈیٹیل بھیج دیں ای میل پر کہ جناب ان لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اچھا اب کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آج اپلائی کیا اور ساتھ ہی بلکہ ابھی اپلائی بھی نہیں کیا تو مجھے شناختی کارڈ پہلے آ جاتا. تو اس کے لیے مہربانی یہ کریں کہ آپ کا جب آپ اپلیکیشن پورٹل پہ فل ان کرتے ہیں تو کم از کم وہ 3 سے 4 دن لگتے ہیں اس اپلیکیشن کو میرے پاس آتے ہوئے. اس سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے کئی جگہوں پہ، ایک ہفتہ بھی لگتا ہے. سو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جس دن اپلیکیشن فل کیا اس کے اندر 2 سے 3 دن لگیں گے، اور اپنے پی آئی ٹی وی کے اینکر کو آپ اپڈیٹ کر دیں کہ جناب یہ آئی ڈی کارڈ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انکمپلیٹ انفارمیشن کی وجہ سے اپلیکیشن ڈے 1 پر جو ہے وہ رائٹ اوے آٹومیٹڈ سسٹم کے تھرو ہی ایگزٹ پر چلی جائے. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا اور ہمیں آپ کا کارڈ بعد میں ملتا تو ہم آپ کی اپلیکیشن پھر بھی پول آؤٹ کر لیں گے. سو نو وریز آن دیٹ. صرف یہ ہے کہ وہ 2-3 دن کا لیگ جو ہے نا، اس کے بعد اپلیکیشن فارم ہمارے پاس ریفلیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے ہمارے ڈمپ میں، اور وہ ہم پول آؤٹ کر کے اگر ریجیکشن بھی اس کے اوپر لگ گئی ہے تو ناٹ ٹو وری، وی کین پول آؤٹ یور ڈیٹیل فرام دا سسٹم. اب بات آ جاتی ہے کہ اپلیکیشن ہے کیا. اب اس کے اندر ریکمنڈیشن لیٹر کے اوپر ہم لوگوں نے بہت زور دیا، جو پی آئی ٹی وی کے لیے ہم نے خاص طور پہ کہا کہ آپ کسی بھی ایسی ایسوسی ایشن کے ساتھ جس کی بڑی ریپیوٹ ہے اس کا آپ ریکمنڈیشن لیٹر ہمیں دے سکتے ہیں. وہ ریکمنڈیشن لیٹر بیسیکلی کیا ہے، اس کے اوپر کوئی فائنینشیل آبلیگیشن نہیں ہے، اور اگر آپ کی آرگنائزیشن ہیزیڈنٹ ہے تو وہ آپ کو یہ لیٹر بھی دے سکتی ہے کہ جناب وی ہیو نون دس انڈیویجول ان دا کیپیسٹی آف دس اینڈ دس از دا ایکسپرٹیز دس انڈیویجول ڈیمونسٹریٹس، اور نیچے ڈسکلیمر میں بے شک لکھ دیں کہ ہم یہ اس کے اوپر کوئی فائنینشیل آبلیگیشن نہیں لیں گے، صرف مورل آبلیگیشن ہی لے سکتے ہیں. وہ مورل آبلیگیشن کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو وہ انڈیویجول لون پے بیک نہیں کر رہا ہوتا یا کس سے ٹائم پر نہیں دے رہا ہوتا تو اس انڈیویجول کو کم از کم آپ لوگوں کا انوائرمنٹ ورک انوائرمنٹ ایک ہے، لہذا زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو پھر بھی آپ انٹریکٹ کر پائیں گے اس سے ایز کمپیئر ٹو دا بینک. تو اس کو کم از کم آپ اس کو باور کروا سکیں گے جناب آپ نے لون لیا ہوا اور آپ اس کی قسطیں نہیں دے رہے، اور یہ سارے سیکٹر کے اوپر یہ ایک بیڈ امپریشن کریٹ کر رہا کہ 1-2 لوگوں کی وجہ سے باقی لوگ سفر کریں گے. ہوتا ہی یہ ہے نارملی کہ جب بھی ایک سیکٹر میں لینڈنگ کی جاتی ہے اور اگر اس سیکٹر میں بیڈ لونز کریٹ ہو جائیں تو رائٹ اوے اس سیکٹر کو واچ لسٹ پہ ڈال دیتے ہیں. وہ انڈیویجولز واچ لسٹ پر آتے ہی آتے ہیں، لیکن وہ پورے کا پورا سیکٹر سفر کرتا ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی سیکٹر میں اچھے اور برے سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آئی ٹی کے اندر تھوڑا سا ڈیلیکیٹ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم ہم لوگ آئی ٹی کے اندر اس طرح آنکھیں بند کر کے سٹیپ ان ہو رہے ہیں. آنکھیں بند سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتا کہ آئی ٹی کس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے، فری لانسرز کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، کیا کانٹریکٹس ہیں کیا نہیں ہے. تو ہمارے لیے بھی ایک ان نون ٹیریٹری ہے. وہ ان نون ٹیریٹری کے بارے میں نہ صرف آپ نے ہمیں ایکسپلین کرنا ہے، ہمارا ایمان مضبوط کرنا، اس کے اوپر ہمارا یقین مضبوط کرنا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو سامنے رکھنا ہے جن کا دیکھیں ڈیفالٹ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ڈیفالٹ وہ ہوتا ہے جو نیتاً ہو کہ قرضہ ہنسنا سمجھ کے اس کو لے کر اور اس کے بعد ہنستی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ پے بیک نہیں کر پاتے، آپ کا پروجیکٹ فلاپ میں چلا جاتا ہے. سو دیٹس اندر ریزن. اور کئی ریزن ایسے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ آپ کہتے ہیں کہ جناب اب لون تو لے لیا، میرا کیا کر سکیں گے، نہیں دیتا واپس.
लोगों के अब सिस्टम्स इतने इंटीग्रेट हो गए हैं जहाँ पे आपकी ECAB डाटा चेक के अंदर ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। तो कल को आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वो डिफॉल्ट जो है ना वो ऊपर रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा होगा। सो ये तो तमहीद थी जो मैंने बांध दी, जिसके अंदर मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एबल, केपेबल एंड सीरियस लोग ही इसको यूटिलाइज करें। दूसरी चीज, कोई भी बिजनेस जो आज शुरू हो रहा है उसके ऊपर पहले दिन आप लोन का बोझ डाल देंगे तो उसने चलना कहाँ। सो हम उसको स्टार्टअप ही कंसिडर करेंगे, लेकिन स्टार्टअप इस तरह से कंसिडर कर लेंगे कि ये 3 साल से अपने लेवल पर इसको ऑपरेट कर रहे थे, अब ये उसको मैस कमर्शियल पर लेकर जाना चाहते हैं, लिहाजा दीज आर द फंड्स दे रिक्वायर। आई होप मेरी बातों की समझ सारों को आ रही है। ये तमहीद इसीलिए बांधी कि आप लोगों को इसके डायनामिक्स और वो चीजें समझने से ज्यादा जरूरी ये जो बातें मैंने की हैं ये समझ में आ जाए। अच्छा जी, फिर एप्लीकेशन के अंदर ही मैंने जिस तरह आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पासपोर्ट साइज पिक्चर, CNIC, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, बिजली का बिल या कोई भी यूटिलिटी का बिल, इसके अलावा कोई चैम्बर और उसकी मेंबरशिप, ये सारी चीजें आपके पास, और फिर साथ में आपने अपनी मंथली इनकम भी एस्टिमेट कर लेनी है कि मेरी मंथली इनकम बनती क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है और मेरी सेविंग्स क्या है। कोई हाईटेक चीज नहीं है, बड़ा बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर चाहिए। अब एप्लीकेशन जो है वो जब आ जाती है तो उसके अंदर आपने रजिस्टर्ड नंबर सेल फोन का वो रखना है जो आप यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होगा कि वो फोन ही रजिस्टर्ड नहीं था उस इंडिविजुअल के नाम जो जिसने अप्लाई किया, और कई बार ये होता है कि बेशुमार लोगों ने ऐसा ने एप्लीकेशन भरी हुई है जो खुद 45 से एक्सीड कर चुके हुए हैं, अपने किसी बेटे से, अपने भाई से, अपनी बहन से या बेटी से एप्लीकेशन लोन की फिल करवा दी है। जब ये चीज होगी तो कम से कम बेटे बेटी या भाई बहन को ये आइडिया होना चाहिए कि आपका बिजनेस है क्या और करना क्या चाहते हैं। वी डू नॉट बार पीपल कि अगर एक साहब एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी एज 45 से एक्सीड कर गई है, जिस तरह बात की कि ये इसके अंदर बोरिंग पर भी जा सकते हैं, इसके अंदर अगर पार्टनर्स में से कोई एक उस एज में फॉल करता है और बाकी नहीं फॉल करते तो उस कंपनी को भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लेकिन बराए मेहरबानी ये जो स्लीपिंग पार्टनर्स के थ्रू ऑपरेट करवा देते हैं, जिनको बिजनेस का आइडिया नहीं होता, बिजनेस के डायनामिक्स का नहीं पता होता, वो आपके लिए एडवर्सली प्ले करता है। क्योंकि जब हमारे RM उनको कांटेक्ट करते हैं और इसके अंदर कोशिश करें कि ये फ्रेश इंडक्शन ऑफ यूथ ना डालें, क्योंकि वो आपके बिजनेस के बारे में ना डायनामिक्स एक्सप्लेन करेंगे ना कुछ और एक्सप्लेन कर पाएंगे, और वो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी जब RM आपका सो कॉल्ड इंटरव्यू या नो योर कस्टमर वाली ड्रिल के ऊपर आपसे आके बात करता है। अब एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन के अंदर पहले है पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपका CNIC इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डिसेबिलिटी, मंथली इनकम, सोर्स, पर्सनल वेल्थ। अब कुछ जगह पे स्टारेक्स लगेंगे। मेक श्योर आपने स्टारेक्स वाली जगह के अंदर कोई ना कोई वैल्यू डालनी है जो उससे पर्टिनेंट हो। अपना नाम, हाँ, बैंक अकाउंट के ऊपर एम्फोसिस ये नहीं है कि बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इट्स गुड टू हैव अ बैंक अकाउंट, लेकिन अगर नहीं है तो उधर गलत बैंक अकाउंट डालकर एप्लीकेशन को मिसलीड ना करें। नॉर्मली क्या हो रहा है कि लोग फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन डाल के सिर्फ कॉलम भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन डिक्लाइन पे चली जाती हैं। उसको नॉन सीरियस एटीट्यूड या डिसइंफॉर्मेशन टर्म किया जाता है। उसके बाद आ जाती हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या है, रेजिडेंस क्या है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं,
یا فیملی کا گھر ہے، ہمیں صرف اس حد تک کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی ایسٹ ان کا اپنا ہے، یا اگر سب کچھ ہی رینٹل ہے تو کسی دن اس کے اندر ایڈورس افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے تو آپ کسی بھی دن سامان لپیٹ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں. سو بینک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوئی اسٹیبلٹی فیکٹر ہو. وہ اسٹیبلٹی فیکٹر کو اس ہے جہاں پر جو آپ کی سیریسنس اور آپ کی جس کو کہتے ہیں ورتھ کو بھی شو کر دے اور آپ کی سیریسنس کو بھی شو کر دے کہ نہیں یہ پرماننٹلی ادھر رہتے ہیں اور بڑی دیر سے رہتے آ رہے ہیں، لہذا ان کے ادھر سے بھاگنے کا کوئی وہ نہیں ہے چانس. اب ضروری نہیں ہے کہ ساروں نے بھاگنا ہو، لیکن ایک گٹ فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بھی دن ون فائن ڈے اس کی کوئی روٹس نہیں ہے، کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، تو پرسن کین پیک the bags and leave. پھر آپ نے اپنے پریزنٹ کانٹیکٹ ڈیٹیلز کی طرف واپس آتے ہیں. پریزنٹ پروونس کیا ہے، پریزنٹ تحصیل کیا ہے، پرماننٹ پروونس کیا ہے، پرماننٹ تحصیل کیا ہے، سیل نمبرز کس طرح سے ہیں، سیکنڈری کیا ہے، ریزیڈنس کا کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، پرماننٹ ڈسٹرکٹ کون سا ہے، اور یہ سم رجسٹرڈ ہے آپ کے نام کے نہیں ہے، ای میل آئی ڈی کیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ جس طرح خانے وال کے رہنے والے ہیں ایکچولی اور لاہور میں آ کے اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں ڈفرینشیٹ ہوں گی اور وہ چیزیں سبسٹینشیٹ بھی ہوں گی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میرا اصل گھر جو ہے وہ خانے والا ادھر سب کو یو کین آلویز گیٹ دا انفارمیشن ویلیڈیٹڈ. مقصد ہے کہ انفارمیشن ہونی چاہیے، بے شک وہ فالز ڈیٹیلز ہیں. ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہے، اس سے ریونیو کتنا آتا ہے، ایسٹیمیٹڈ منتھلی انڈائریکٹ ایکسپینس کس طرح سے آئے گا، منتھلی آپ کا ہاؤس ہولڈ کا کیا ایکسپینس ہے، کرنٹ ایسٹس آپ کے پاس کیا ہیں اور کرنٹ آپ کے پے آؤٹس کیا کیا ہیں، آپ نے اپنے پیسے کتنے ڈالنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ایک چیز تو obligate کرتی ہے اسکیم کے اوپر کہ آپ کی 10% اکویٹی ہونی چاہیے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کو 10% پر ہی لمٹ رکھیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو 20 پر ویلیڈیٹ دیں انفارمیشن. پھر ابھی آپ کے امپلائیز کتنے ہیں، بزنس کو کتنی دیر ہو گئی ہے. اگر سٹارٹ اپ بھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ 4 سال سے کر رہے ہوں اور وہ آپ اس کو سٹارٹ اپ ہی کنسیڈر کروائیں گے کہ اب آپ کمرشل جانا چاہ رہے ہیں. انیشل کاسٹ اس کی کیا ہے، ایسٹیمیٹڈ منتھلی ڈائریکٹ ایکسپینس کتنا ہوگا اس کے اوپر ایڈ ان ہوگا. آپ کے پاس فکسڈ ایسٹس یعنی کہ ایک دفتر کمرے کے اندر آئٹمز، کمپیوٹر، ٹیبل، یہ ساری چیزیں یہ کس طرح سے ہیں، اور لانگ ٹرم آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں کہ پہلے تو نہیں کسی چیز پہ لون لیا ہوگا. پھر منتھلی بزنس ریونیو ہے اور منتھلی بزنس ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں، اور نمبر آف امپلائیز کا ہے کہ یہ کس سے انکریز کریں گے. اب ان ساری چیزوں پہ اسٹیرک نہیں ہے وہاں پر. سو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی میکسیمم چیزیں جو آپ کی سمجھ میں آ پاتی ہیں ان کو فل ضرور کیجئے. اسٹیرک والی مسٹ ڈو ہے، باقیوں کے اوپر اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو غلط فل کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو خالی چھوڑ، کیونکہ وہ جب آپ کو بینک کا آر ایم کانٹیکٹ کرے گا تو یہ چیزیں وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر کے آپ سے لے پائے گا. پھر ایک سیکشن آ جاتا ہے کہ بزنس ڈیٹیلز کا. آپ کی اینٹی ٹائپ کیا ہے، نارملی اس کے اندر پروپرائٹر ہیں،
इसके अंदर AOPs हैं जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फिर अलहदा है, प्राइवेट लिमिटेड खैर वो इसके अंदर कहीं फॉल नहीं करते। बिजनेस सेक्टर कौन सा है, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, आप ऑटो में हैं, किस चीज में ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस की डिटेल्स क्या हैं जो आपने टेकअप किया, वो आप 1 और 2 लाइनर में उसको वहां पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। बिजनेस का एड्रेस क्या रखा, आया घर पे ही ऑफिस बनाया हुआ है जिससे ऑपरेट कर रहे हैं, कोई एडिशनल ऑफिस की स्पेस ली हुई है, बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट क्या है, वो व्हीकल आपके नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ यही सब्सटेंशिएट कर रही हैं कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, आपका बेसिकली आप you're proving कि you do exist and you do exist with a certain level certain level of authenticity आप उससे क्रिएट करते हैं। ना फलां जगह पे प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी मेरे अपने नाम है। फिर बिजनेस के अंदर सब सेक्टर क्या है, सब सेक्टर जिस तरह कंज्यूमर गुड्स है, FMCG है, आपका IT में आ जाएगा। बिजनेस का नाम आपने अगर नहीं कोई सोचा हुआ तो नाम कोई सोच लें, नहीं सोचा हुआ वहां पे अपना नाम डाल दें। ठीक है जी। फिर बिजनेस का प्रोविंस क्या है, आप जहां पर रह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर लिख देंगे, एक जगह पे आपने लिखा कराची सिंध और दूसरी जगह पे बिजनेस का प्रोविंस आपने लिख दिया KPK, तो हम उसको क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि बंदा रह तो सिंध में रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है KPK में, सो वो डिस्पैरिटी आ जाती है। सो इन चीजों को कोरिलेट जब करते हैं, और अभी तो आप कह रहे होंगे यार ये कितनी कॉमन सेंस वाली बात है जो इन्होंने बताई है, ये तो कोई भी गलती नहीं करता होगा। मेरे पास हर लॉट में कम से कम 200-300 एप्लीकेशन ऐसी है जहां पे बिजनेस वो रह गुजरांवाला में रहा है और बिजनेस वो करना चाह रहा है घोटकी में। सो ये उसकी लॉजिकल सेंस को डिनाई कर जाती है या डिफाई कर जाती है। फिर लोन मलिक साहब आपका माइक लोन टाइप क्या है, एक लगुना क्या आया है कि वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन्होंने अलग-अलग कर दिया, ऑल्दो हमने प्रपोज किया है कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको साल के साल का मिलेगा और साल के एंड पर साल वो फिर रिन्यू हो जाए। सो आपको वो लोन जो 1 मिलियन का अगर मिलता है तो वो 1 साल के लिए मिलेगा अगर वर्किंग कैपिटल है। सो ये इसके अंदर एक शॉर्ट कमिंग है स्कीम में जो हमने पॉइंट आउट कर दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। लेट्स सी हाउ दे फिक्स इट। उम्मीद ये की जाती है कि विद इन 15 to 20 डेज इसको वो फिक्स कर पाएंगे। तो आपके पास जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्शंस में प्लांट एंड मशीनरी, बेसिकली अगर आपकी टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो वो आ जाती है कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट। फिर आप पहले भी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि एस्टिमेटेड इनिशियल कॉस्ट क्या है, काइंडली उसको और इसको कोरिलेट करके रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे लोग मार खाते हैं कि वो उनको कोरिलेट नहीं करते। जब कोरिलेट नहीं करते तो वो डिस्पैरिटी ऐसी क्रिएट होती है कि वो बंदा कहता है कि ये तो सीरियस ही नहीं है। ठीक है जी। फिर टर्नओवर कितना चाहिए आपको फैसिलिटी के लिए, इक्विटी कंट्रीब्यूशन क्या है आपकी, टेयर 1 के लिए कर रहे हैं, टेयर 2 के लिए कर रहे हैं, टेयर 3 के लिए कर रहे हैं। टेयर 1 जो है वो बेसिकली कोलेटरल की है अप टू 1 टेयर 2 जो है और टेयर 3 ये दोनों कोलेटरल के अगेंस्ट है जाती हैं।
आपको लोन कितना चाहिए, इक्विटी अमाउंट आपके पास कितनी है, आपको ग्रेस पीरियड चाहिए या नहीं चाहिए। अब ग्रेस पीरियड के अंदर क्या होता है कि ग्रेस पीरियड के अंदर मार्कअप लगता रहता है, वो इसके अंदर नहीं होता टिल द ग्रेस पीरियड एक्सपायर, फिर प्रिंसिपल की पेमेंट शुरू होती है। फिर अगर आप टीयर 2 और 3 के लिए कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफर्ड क्या है, सिक्योरिटी की डिटेल क्या है, ओनरशिप किसकी है, से एक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि क्या आप किसी बैंक के डिफॉल्टर तो नहीं है। अब ये एक बड़ा डायलेमा वाला क्वेश्चन है, जब आप उसके अंदर वो आर यू अ लोन डिफॉल्टर, उसके ऊपर सारे राइट अवे जवाब दे देते हैं, तो पता चलता है कि जनाब 4 क्रेडिट कार्ड हैं, चारों के चारों आपने एग्जॉस्ट कर दिए हैं और अब उनकी पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो डिफॉल्टर निकल आता है। डिफॉल्टर निकलता है तो यहाँ से डिस्पैरिटी पता चल जाती है, और यहाँ पर ही हम लोग जो पहला इंप्रेशन लेते हैं कि आदमी झूठ बोल, हाँ कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी आप डिटेल्स बता सकते हैं। फिर आपके हैं रेफरेंस डिटेल्स, काइंडली इसको बड़ा सोच समझ के भरने के से मुराद मेरी ये है कोई ऐसे ऑथेंटिक, मैंने कोई सरकारी रेफरेंस की डिटेल्स कंप्लीट हो जिसके अंदर उसका CNIC नंबर पूरा हो। अब यहाँ पे अगर आपने रेफरेंस के अंदर CNIC नंबर ही पूरे नहीं दिए हुए तो इसका मतलब है कि यू आर ट्राइंग टू चीट द बैंक। अब वो गलती की वजह से फिल इन होने रह गए हैं या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पास पूरे नंबर नहीं आए या एक आधा डिजिट लिखते हुए गलत हो गया, लेकिन वो इंप्रेशन यही देता है कि जनाब द पर्सन इज ट्राइंग टू डिसीव द बैंक। ये उसी तरह ही है जिस तरह आप अपनी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में से आप 1 या 2 लाइनें मिस करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के बाद हमारे पास जो बेसिक इश्यूज आ रहे हैं जिसके ऊपर हम राइट अवे डिक्लाइन डालते हैं, पहला तो है कि जनाब आपने जहां पर टंडू आजम में अगर अप्लाई किया वहां पे बैंक अल्फला की ब्रांच ही नहीं है, सो देयर इज नो बैंक अल्फला प्रेजेंस। फिर आप जब नादरा से CNIC चेक हुआ तो उसके अंदर आपका पता चला कि आपके पास पहले ही 2 कार्ड बने हुए हैं। फिर IT ई-कॉमर्स अंडर मैट्रिक हैं, वो पॉलिसी क्राइटेरिया से बाहर निकल जाते हैं, जो अभी अली साहब ने एक्सप्लेन भी किया। फिर लोन जो है वो वे ग्रेटर देन द प्रोजेक्ट कॉस्ट है, यानी कि आपने 10 लाख मांग लिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी वो 3 लाख थी और आप अपनी इक्विटी भी डाल रहे हैं, पैसे आप 10 लाख मांग रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ नो गो। फिर लोन ग्रेटर देन द सिक्योरिटी। लेकिन मिर्जा साहब ये जो फैक्ट है ना, आपकी प्लान 9 की टीम में बैठ के ये प्लीज आपने जरूर, ये जो शाहिद साहब ने भी बात की है समझाना है, ये बहुत बड़ा रीजन है सर कि जो बिजनेस होगी उसकी रिक्वायरमेंट अगर बैंक देख रहे हैं कि 10 लाख है लेकिन वो 1 करोड़ बंदा मांग रहा है क्योंकि 1 करोड़ की लिमिट है, तो वो जो है ना काफी बड़ा एक नो गो एरिया बन जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप ठीक है सर, वो तो करेंगे। शायद साहब एक और चीज ऐड करनी थी थोड़ी सी, एप्लीकेशन प्रोसेस में जहाँ बिजनेस प्लान मांगता है ना, या शूट करने की इजाजत नहीं देता, वो हमेशा कोई JPG पिक्चर या फिर PNG में फॉर्मेट में मांग रहा होता है। तो मैं उसकी तरफ आता हूँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मैंने इसी वजह से कहा कि अपलोड करते हुए अगर कोई चीज रह भी जाती है तो परेशान नहीं होना। अब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको कहा कि आप अपना प्रोग्राम अपलोड ना करें, जब आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी we will attach all these formalities ourselves at our end। बैंक्स के लिए सर एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो कि मलिक साहब की टीम के लिए एक बहुत वो बन जाएगा, कंफर्ट जोन बन जाएगा कि वाकई पीछे कोई इदारा भी खड़ा है वेरीफाई करने के लिए कि जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो वैसे कन्वेंशनल एक्सपर्टीज से शायद एसरटेन करना मुश्किल है, वो आप लोग करके बैंक को दे रहे हैं। डेफिनेटली वी आर हियर। हम लोग जो भी हमारा अगर स्टार्टअप आ रहा है या समवन वी नो कि ये स्टार्टअप है और लेजिटिमेट स्टार्टअप है फॉर अ व्हाइल,
وی آر ریڈی ٹو بیک دیٹ اپ. اور فردر مور یہ ہے کہ میں نے شاہد صاحب سے پہلے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اسٹارٹ اپ آتا ہے جس کی ویٹنگ تھوڑے سے ظاہری بات ہے اٹس اے نیو ڈومین ہے. شاہد ملک صاحب سیڈ ان دا کہ ان کے لیے بھی نئی ڈومین ہے کہ آئی ٹی ایک نئی ڈومین ہے اسمال اسکیل والی. تو وی آر ہیئر ٹو ویٹ اٹ اپ کہ ہم اسے ویٹ کر دیں گے, چیک کر لیں گے کہ آئدر اٹس سیمس ٹو بی لیجیٹمیٹ اور وڈ اٹ ورک, اور اس میں کیا لگوناز ہیں کہ ہونا بھی چاہیے ان کے بزنس پلانس کو ہم ریویو کر سکتے ہیں. تو وی آر دیر فار دیٹ. اور فردر کوشچن سر تو کچھ خاص نہیں ہے آپ کے لیے, آپ نے کافی ڈیٹیل میں اسے بتا دیا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی کوشچن لیفٹ, اور اگر کوئی ہوگا تو لائک ہم پہلے اسے خود ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایسا کوئی اتنا وہی بات اگین ڈیٹیلڈ فارم میں ہے تو کے اوپر I believe that فون کے اوپر اگر کوئی پوچھنا چاہتا تو you are most welcome. جی بال بات کروں شاید ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. آپ سے پہلے لاہور آفس میں ملاقات ہوئی ماشاءاللہ, اس وقت بھی آپ اسی طرح ڈیل میں ایک ایک چیز ایکسپلین کی تھی. اور عمران صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, کے ساتھ پرانا سال چل رہا ہے, ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی خوبی ہے آپ کی, اور جس طریقے سے آپ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ مرزا شیر اکمل صاحب کی کافی حد تک سوالات کو ایڈریس کر دیا ہوا ہے. باقی مرزا صاحب آپ اپنے لوگوں کو یہ ایک جنرلائز میسج دے سکتے ہیں کہ جس پر فارم اپلائی کرنے لگے تو مطلب بیسک چیز جیسے تصویریں ہیں, CNC وغیرہ ہے, یہ آلریڈی اسکین ہوتی ہیں چیزیں, یا ٹھیک ہے اس سے بھی ٹائم سیونگ بھی ہو جاتی ہے, اور کئی ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. کہ یہ اپلیکیشن فارم جو ہے یہ ون ٹائم اوپن ہوتا ہے, اگر آپ اسے بند کر دیں گے تو یہ سیو نہیں ہوتا, یو ول ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام دا اسکریچ اگین. تو جو آپ کو چیزیں اس میں ریکوائرڈ ہیں سیو نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ اس طرح کی چیزیں اگر پہلے بتا دی جائیں کہ مطلب یہ چیزیں ہیں, یا اگر ایک بار غلط چیز اپلوڈ ہو جائے تو اس میں کریکشن پاسبل نہیں ہے یا اس طرح کی, تو کافی حد تک میرے خیال میں مسائل ویسے ہی حل ہو سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے. باقی یہ ہے کہ جی سیکنڈ جی بتائیے بس وہی میں کہہ رہا تھا کہ تو یہ لائک یو کین گو بیک آن دا لائک فارم بٹ یو کین ناٹ and regret, or once it's closed آپ کو ایرر آ گیا, بند ہو گیا ہے, یا کوئی کچھ ایشو آ گیا ہے, تو یو ہیو ٹو فل دا فارم اگین. اس کے اندر فارم سیو نہیں ہوتا, پچھلا اسٹیپ سیو ہوتا. اگر آپ غلطی سے براؤزر بند ہو گیا تو آپ کو اسٹارٹ سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. کال گیو علی عطا کال, بجائے کہ آپ غلط اس میں پیرامیٹر میں چلے جاؤ. سو وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ اینڈ ڈونٹ وری, وی ول ناٹ گیٹ انوائڈ, بیکاز وہ جتنی بہتر آپ کو اپلیکیشن فل کرنے کی ایمپتھی ہوگی اتنا ہمارا کام آسان ہو جائے گا لیٹر آن. بالکل ایسے ہی. تھینک یو جی, جزاک اللہ. اللہ تھینک یو حافظ. علی صاحب, تھینک یو شاہد صاحب, اللہ حافظ.